تو اس واسطے صرف ایسا نہ سمجھیں کہ قرآن کا ناظرہ مکمل ہو گیا تو ہم خوش ہو جائیں، بلکہ عزم اور ارادہ کریں کہ ان بچیوں کو ہم قرآن مجید کی حافظہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ روزانہ تھوڑا ہی صحیح لیکن حفظ قرآن کی عادت دلائیں گے۔ اور جن ماں باپ کی بچیوں نے قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا ہے ان کے لیے بڑے سبق کی بات ہے، بڑی عبرت کی بات ہے۔ آپ خود دیکھیں، سوچیں، غور کریں، آپ ہی کے محلے کی لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، انہوں نے بھی اسکول پڑھا، آپ کی بیٹیوں نے بھی اسکول پڑھا۔ اب وہ بچیاں اسکول کے ساتھ ساتھ ناظرہ ختم کی ہیں اور آپ کی بچیوں نے اب تک ایڈمیشن بھی نہیں لیا، داخلہ بھی نہیں لیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ بچیوں کا ختم قرآن آپ کو اور آپ کی بیٹیوں کو جھنجھوڑنے کا موقع ہے، شرم دلانے کا موقع ہے کہ ہم بھی اسکول میں پڑھتے ہوئے قرآن ختم کر رہے ہیں اور آپ کی بچیاں اسکول میں پڑھتے ہوئے موبائل میں لگی ہوئی ہیں، کھیل کود میں لگی ہوئی ہیں، سیریل میں لگی ہوئی ہیں۔ تو اسے ہمیں شرم آنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، کوئی بھی بچہ یا بچی قرآن مکمل کرتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ رات میں قرآن لے کے آئی، صبح میں قرآن ختم ہو گیا، دوسرے دن ہار پنا کے بھیج دیے۔ مہینے لگتے ہیں محنت کرتے کرتے۔ ماں باپ کو بھی محنت کرنا، بچوں کو بھی محنت کرنا، اساتذہ کو بھی محنت کرنا۔ اس کے لیے پہلی بنیادی بات ہے پابندی ہونا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مکتب کی چھٹی کر دیتے ہیں۔ شادی میں جانا آپ کو ہے لیکن بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تعلیم برباد ہو جاتی ہے۔ آپ کی شادی ہو گئی، آپ کے بچے ہو گئے، آپ کے مزے ہو گئے، آپ کی لذتیں ہو گئی، آپ کی خوشیاں ہو گئی، سب ختم ہو گیا۔ اب جن کی زندگی کی شروعات ہے اسے تو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بہانوں پہ چھٹی کر دینا، اسکول کو چھٹی ہو گئی تو مکتب کو بھی چھٹی، کہیں فنکشن میں چلے گئے مکتب کو چھٹی، کسی کے پیٹ میں درد ہو گیا مکتب کو چھٹی، کسی کے سر میں درد ہو گیا مکتب کو چھٹی۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر مکتب کو چھٹی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی جب توہین، تحقیر، بے ادبی اگنور کریں گے تو اللہ بھی اگنور کر دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پابندی سے آنے والے بچیوں کا جلدی قرآن ختم ہوتا ہے، ان کے اندر ادب اور احترام بھی ہوتا ہے، ان کے اندر محنت کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ جو ایسے ہی ناغے کرنے والے، ڈمے مارنے والے، کوتاہی کرنے والے 4 سال پڑے رہتے ہیں لیکن نہ ادب آتا ہے، نہ سلیقہ آتا ہے، نہ قرآن ختم ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز آپ محنت کو بنیاد بنائیں، اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کرائیں اور پابندی کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بات، کوئی بھی کام اس وقت دنیا میں محنت کے بعد اگر اس کی قدر نہ کی جائے تو وہ کام نتیجہ خیز نہیں ہوتا۔ یہاں پڑھانے والے مکتب کے اساتذہ محنت کرتے ہیں، 700 بچے بچیوں کو سنبھالنا کوئی معمولی بات ہے؟ آپ بتائیں۔ ایسے موقع پر ان اساتذہ کی قدر کرنا، ان اساتذہ کا کرنا، اور اگر مکتب کی طرف سے فیس کا نظام ہے تو وہ فیس مکمل ادا کرنا۔ شادی میں جانا ہے، نیا جوڑا پہننے کے واسطے پیسے ہیں، نئے سینڈل خریدنے پیسے ہیں، ہوٹل کے کھانوں کے واسطے پیسے ہیں، بنگڑیاں چوڑیوں کے واسطے پیسے ہیں، کھلونوں کے واسطے پیسے ہیں، ایگزیبیشن کے واسطے پیسے ہیں، ہر دنیا کے بلا بدتر کے واسطے ہمارے پاس پیسے ہیں۔ قرآن پر لگانے کے واسطے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بلکہ دماغ تو بعض مرتبہ اتنا بھی خراب رہتا ہے کہ اگر بچوں کو اسکول میں بھیجا کر وہاں ایپل، ڈاگ، منکی، پگ، یہ سب جانوروں کو پڑھانا ہو تو پھر وہاں 1000، 1500، 2000 دیں گے۔ یہاں اللہ رسول کو پڑھانا ہو تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، فری میں پڑھانا چاہیے۔ کتے بلی تو پیسے سے ملتے ہیں اور اللہ رسول بغیر پیسے کے مل جائیں گے۔ جانوروں پہ پیسہ خرچہ کرتے ہوئے ہمیں احساس نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے کلام پر پیسہ خرچ کرتے ہوئے احساس ہو جاتا ہے۔